بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم پچھلے 2 مجلسوں سے اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ توحید کا شریعت میں کیا مقام ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آیا اس موضوع کو بار بار کیوں چھیڑا جائے یا اس موضوع کو بار بار کیوں پڑھایا جائے۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا ایک واقعے کے ذریعے سے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ ان سے ایک بار طلباء نے پوچھا کہ شیخ آپ بار بار ہمیں اس بات کی تلقین کرتے ہیں کہ توحید کو پڑھا جائے، توحید کو سمجھا جائے، عقیدے کو پڑھا جائے اور عقیدے کی دعوت دی جائے، حالانکہ آپ یہ بتائیے کہ ہم کب فقہ کو سیکھیں گے، یعنی ہم اس چیز سے، یعنی یہ ان کا کہنے کا مقصد تھا کہ ہم اس چیز سے بإظہار یا بألفاظ دیگر کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ آگے بڑھیں۔ اب یہاں پر دیکھیں تو شیخ نے ایک ان کو نصیحت کی ایک عجیب انداز میں۔ شیخ نے کہا ٹھیک ہے مجھے پتا چلا ہے، اس کے بعد یعنی تھوڑی سی بحث کے بعد کہا کہ میں دریا میں مجھے پتا چلا ہے کہ ایک آدمی نے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا ہے، تو مجھے وہاں پر جانا ہے۔ طلبہ وہاں پر پہنچے تحقیق کرنے کے لیے تو پتا چلا کہ ایسا کچھ معاملہ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ معاملہ دراصل یہ ہے کہ وہ جو عورت تھی، اس کی جو والدہ تھی وہ کمزور تھی یا کسی قسم کا ضر اسے لائق ہوا، تو ان لوگوں نے ایک بکری کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا، اور یہ اس کو یعنی کسی گمراہ نے یہ اس کو نصیحت کی کہ اس بکری کے خون کو تم اپنی چوکٹ پر جو ہے بہاؤ، تاکہ جس شر میں یا جس ضر تم کو پہنچائے اس سے تم نجات پالو، ٹھیک ہے۔ تو فوراً تلامذہ آئے اور کہا کہ شیخ ایسا نہیں ہے، الحمدللہ وہاں تو بس ایسا ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں آپ اس کا مطلب کیا ہے۔ کشف الشبہات کے اندر شیخ نے یہی کہا کہ بعض جاہل یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے توحید کو سمجھا ہے، حالانکہ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، کہ اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جو ہے جانور کو ذبح کرتا ہو۔ ایک حدیث کو آپ سامنے رکھیں، اب ظاہر سی بات ہے یہاں پر اس حدیث کے صحت کے متعلق اختلاف ہے، بعض اہل علم نے اس کی صحت پر اختلاف کیا ہے، لیکن یہاں تک تو بات درست ہے کہ یہ روایت اگرچہ اس کے مرفوع ہونے میں اختلاف ہے، لیکن اس کے موقوف ہونے میں، یعنی سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات ثابت ہے، اور امام نبی شیبہ رحمہ اللہ نے المصنف کے اندر اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس کو اپنی مسند کے اندر نقل کیا۔ کہتے ہیں طارق ابن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں طارق ابن شہاب راوی اور سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور بعض روایت میں مرفوع ہے کہ دخل رجل الجنۃ فی ذباب، کہ ایک آدمی جنت میں داخل ہو گیا مکھی کی وجہ سے، ودخل النار رجل فی ذباب، اور ایک آدمی جہنم میں داخل ہو گیا ایک مکھی کی وجہ سے۔ قالوا وکیف ذلک، ایسے کیسا ہوا؟ مر رجلان علی قوم لهم صنم لا يجوز احدهم حتى یقرب له شیئا، کہ 2 آدمی ایک راستے سے گزرے اور وہ راستے پر ایک بت تھا، اور اس راستے سے
گزرنا جائز نہیں تھا، یا اس راستے سے گزرنے کی وہ لوگ اجازت نہیں دیتے تھے، اس علاقے کے لوگ، حتیٰ کہ اس بت کے لیے کچھ ذبح نہ کیا جائے یا پھر کچھ اس کے لیے نظر و نیاز نہ کی جائے۔ اب فقالوا لأحدهما خرب قال ليس عند شيء فقالوا له خرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فقلوا سبيله۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا، پہلا آدمی دو میں سے ایک نے کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، کہا ایک مکھی ہی ذبح کر دو، تو اس کو جانے کی اجازت دی، اس نے ذبح کر دیا۔ پھر دوسرا آیا قال فدخل النار، اور وہ یہ جس نے مکھی ذبح کر دی وہ کہاں گیا؟ غیر اللہ کے نام پہ جس نے مکھی ذبح کر دی وہ کہاں گیا؟ وہ جہنم میں چلے گیا۔ پھر وقال للآخر، جو دوسرا تھا، قرب ولو ذبابا قال ما كنت لی اقرب لأحد شيئا دون اللہ عز وجل، کہ میں اللہ کے علاوہ، جیسا اللہ تعالیٰ نے کیا کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم واللحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بھی، اللہ کے علاوہ میں کسی کے لیے کوئی چیز ذبح یا حلال نہیں کر سکتا۔ قال فضربوا عنقه قال فدخل الجنہ، کہ اس کی گردن مار دی گئی اور اس کے بدلے میں اس نے اپنی جان کو، یعنی اللہ کے راستے میں اس نے اپنی جان کو وقف کر دیا، اللہ کے راستے میں وہ شہید ہو گیا، اور بدلے میں اللہ رب العزت نے اس کو کیا دیا؟ اللہ رب العزت نے اس کو بدلے میں جنت عطا کی۔ تو اس چیز سے پہلی چیز کیا پتا چلی ساتھیوں، کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ توحید وہ سمجھ گئے، حالانکہ توحید وہ نہیں سمجھے۔ اب یہاں پر دیکھیں طلباء سے کیا غلطی ہوئی کہ جو شرک ہے وہ ان کو نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن ایک جو گناہ ہے، حالانکہ گناہ ہے، بہت قبیح گناہ ہے، لیکن وہ گناہ کتنا بھی قبیح کیوں نہ ہو، شرک سے بڑھ کر کوئی قبیح گناہ نہیں۔ تو عقیدے کی اہمیت ہمیشہ مسلم ہے، اور عقیدے میں رسوخ اور اتقان حاصل کرنا یہ ہر طالب علم کی پہلی پریورٹی یا پہلی جو اولویات، یہ پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ یہ پہلا نقطہ ہے۔ قرآن مجید میں سورہ نمل پر آپ غور کریں، الدرر الثنیہ کے اندر بیان کرتے ہیں شیخ عبد الرحمن، اور بڑی پیاری بات بیان کرتے ہیں، فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون۔ اب یہ ہدہد کا واقعہ ہے۔ اب یہ ہدہد کیا کر رہی ہے بتائیے؟ ہدہد آ کر سیدنا سلیمان علیہ السلام کو بتا رہی ہے کہ یہ قوم ہے، یہ قوم کیا کر رہی ہے؟ یہ قوم شرک کر رہی ہے۔ اب یہاں پر اگر آپ نکات بیان کرنے جائیں تو بہت سارے نکات نکلیں گے۔ پہلا تو یہ دیکھیں آپ کہ ہدہد کی غیرت کو دیکھیں، توحید کو لے کر اس کے جذبے کو دیکھیں۔ جب اس نے شرک کو دیکھا وہ برداشت نہیں کر پائی، اگرچہ وہ ملکہ ہی کیوں نہ ہو، فوراً وہ وقت کے نبی کے پاس آئی اور شکایت کرنے لگی۔ دوسرا، وہ بے چین ہو گئی، وہ یعنی جب برائی کو اس نے دیکھا، اور ایسی برائی جو کائنات کی سب سے بدترین برائی ہے، بدترین گناہ ہے، بدترین ظلم ہے، وہ بے چین ہو گئی، اور بے چین ہو کر ان پر تنقید کرنے لگی۔ اور پھر تیسری چیز، اس کے پاس معرفت ہے کہ یہ کیسی قوم ہے کہ جو مخلوق خالق کو چھوڑ کر مخلوق کو سجدہ کر رہی ہے، اور پھر ان سے نفرت کرنے لگی، یعنی الولا والبرا کا عقیدہ بھی اس کے پاس ہے، اور توحید سے محبت بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈال دی، اور شرک سے نفرت بھی۔ تو آپ یہاں پر دیکھیں شیخ عبد الرحمن الدرر الثنیہ کے اندر بیان کرتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جو مخلوق کے دل میں توحید کی معرفت جو ہے، توحید کی معرفت سے نواز دیتا ہے، اور جسے چاہے وہ گمراہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے شک علم والا ہے، حکمت والا ہے، عدل والا ہے۔ تو اس سے نقطہ یہ پتا چلا کہ اللہ رب العزت سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی توحید کی معرفت دے۔ یہاں پر دو واقعات میں آپ کو بتانا چاہوں گا، بات سے بات یاد آ گئی۔ عرب کا ایک واقعہ لے لے، عجم کا ایک واقعہ لے لے۔ سلسلہ توجیحات الاسلامیہ، یہ ایک سلسلہ چلا تھا شیخ محمد ابن جمیل الزینو کا۔ شیخ محمد ابن جمیل الزینو کون ہیں؟ یہ سیریا کے بہت بڑے عالم دین ہیں، جن کی ولادت 1925 میں حلب میں، حلب الیپو جو سیریا کا ایک مشہور علاقہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حلب میں تھا، انہوں نے مستقل اپنی داستان لکھی ہے، دو کتابیں، وہ اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے، مجھے راہ ہدایت کیسے ملی، یا پھر میں نے ہدایت کے راستے پر کیسے آیا، آپ یہ پڑھیں۔ اور دوسری کتاب شیخ موسیٰ ریاض مال باری کی ہے کہ ایک خدا انسان بن گیا، یہ بھی کتاب پڑھیں۔ دونوں واقعہ کا میں آپ کو اختصار کے ساتھ کیا کہتے ہیں ایک خلاصہ بیان کرتا ہوں، تاکہ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کیسے ہدایت دیتا ہے۔
شیخ محمد ابن جمیل الزینو قادری تھے، نقشبندی تھے، چشتی تھے، صوفیاء کی مجلس میں تھے۔ بہرحال وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ 1925 کی بات ہے، میں نے تعلیم حاصل کی، اور پھر اس کے بعد حتیٰ کہ میں اتنا ذہین تھا کہ میں ازہر تک، اس وقت جو ہے ازہر تک میں سلیکٹ ہو گیا تھا اور ازہر میں تک مجھے داخلہ مل گیا تھا، لیکن یہ الگ بات ہے وہ جا نہیں سکے۔ شیخ محمد ابن جمیل الزینو بیان کرتے ہیں کہ میں جب عقیدہ سیکھتا تھا تو ہمیں ایک کتاب پڑھائی گئی تھی، الحمود الحسینیہ، یہ کتاب نہیں، الحصون الحمیدیہ یہ کتاب تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ کتاب میں نے پڑھی، مدارس میں ہمیں پڑھائی گئی، ہم جب فاضل تھے، یہ پوری کتاب الحصون الحمیدیہ، پوری کتاب کے اندر صرف ربوبیت ہے، نہ الوہیت کا ذکر ہے، بلکہ کہتے ہیں اسماء و صفات کا تو دور دور تک ذکر نہیں۔ پوری کتاب ہم نے پڑھ لی، ہم عالم بھی بن گئے، درس بھی دینے لگے، لیکن پتہ ہی نہیں۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ یہ ہوا کہ ریاض الصالحین کا درس ہو رہا تھا، ہمارے یہ صوفی شیخ نے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کی کہ جب تمہیں مدد چاہے تو فَإِذَا سَأَلْتَ، کہ جب تم سوال کرو کس سے سوال کرو؟ اللہ سے سوال کرو۔ تو ہم نے فوراً پوچھا شیخ سے، شیخ اس میں تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات کہی کہ مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، تو کیا غیر اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے؟ تو کہا ہاں مانگی جا سکتی ہے۔ تو کہا پھر یہ حدیث تو بالکل اس کے خلاف ہے۔ تو کہا نہیں، میرے پھوپھی کہا کرتے تھے، شیخ کہہ رہے ہیں کس کے؟ شیخ محمد ابن جمیل الزینو کے صوفی شیخ، کہ میری پھوپھی کہا کرتی تھی کہ مردے مدد کرتے ہیں۔ تو شیخ نے پوچھا، آپ عالم دین ہیں، آپ نے زندگی بھر اتنی کتابیں پڑھی، اور آپ کی پھوپھی ایک ان پڑھ گوار، اور آپ ان سے عقیدہ سیکھ رہے ہیں؟ تو شیخ کافی ناراض ہو گئے۔ شیخ نے کہا تم وہابیوں کے راستے پر جا رہے ہو۔ اب پہلی دفعہ انہوں نے یہ لفظ سنا اور انہوں نے خواہش ہوئی کہ کہاں میں جاؤں۔ کہتے ہیں کہ اس وقت ترغیب و ترہیب جو امام منذری رحمہ اللہ کی کتاب ہے اس کا درس چل رہا تھا، اور درس دینے والے محدث شام کون تھے؟ علامہ ناصر الدین البانی، اللہ ان کی خبر پہ کروڑوں رحمت فرمائے۔ میں وہاں پر گیا اور میں نے شیخ کا درس سنا، اور سبحان اللہ، یعنی قال اللہ قال الرسول، تو مجھے اطمینان حاصل ہو گیا کہ یہی وہ دعوت ہے جو دعوت کس کی دعوت تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو میں گیا اور میں نے منہج سلف کو اختیار کیا، توحید کی ہدایت اللہ رب العزت نے مجھے دی، اور میں نے اسماء و صفات کا علم حاصل کیا، امام بخاری کی کتاب التوحید پڑھی، ابن جو کتابوں کے انبار میں نے پڑھے، حتیٰ کہ کہتے ہیں 1969 کے اندر، 1979 کے اندر میں عمرہ کے لیے گیا، اور وہاں پر میری ملاقات شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ سمجھ گئے کہ میں عقیدے میں سلفی ہوں، تو شیخ نے کہا کہ آپ اردن جائیے، وہاں پر آپ مسجد صلاح الدین ایوبی میں آپ دعوت کا کام کریں۔ پھر کہتے ہیں کہ وہاں پر دعوت کا کام کرنے کے بعد 1980 میں میں دوبارہ آیا، تو جب دارالحدیث جو مکہ کا دارالحدیث ہے وہاں پر ان لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ یہاں پر پڑھائیے، ہمیں ایک استاد کی ضرورت ہے، تو میں وہاں پر پڑھانے لگا، حتیٰ کہ اللہ اکبر کتنی 20 سے زائد کتابیں آپ نے لکھی عقیدے کے باب پر، اور آپ کی کتابیں مشہور ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ کئی ساری کتابیں جہاں تک میں نے آج جمع کرنے کی کوشش کی تو آپ کی 19 کتابیں اردو میں ترجمہ ہو چکی ہے الحمدللہ۔ تو آپ دیکھیں نقطہ کیا ملا ساتھی، نقطہ یہ ملا کہ ہدایت دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، وہ تو مسلم چیز ہے، لیکن ایک چیز دیکھیں آپ، توحید کو فلسفے اور منطق سے نہیں سمجھا سکتا، توحید کو صرف قرآن و حدیث سے سمجھا جا سکتا ہے، یہ بات آپ سمجھیں۔ دوسری چیز، اللہ ہدایت کیسے دیتا ہے؟ شیخ محب اللہ چند سال پہلے جو حیدرآباد میں رہتے ہیں، اے سی گارڈ سنا ہوگا آپ لوگوں نے، معروف علاقہ ہے، اے سی گارڈز میں شیخ محب اللہ کا درس تھا۔ یہ وہی شیخ محب اللہ ہے جن کے متعلق مستقل کتاب لکھی شیخ موسیٰ ریاض مال باری نے، اور موسیٰ ریاض مال باری نے لکھی کتاب ایک خدا انسان بن گیا۔ یہ کون تھے؟ اصل میں ان کا نام تھا آنند سوامی، یہ تھے تمل ناڈو کے رہنے والے، اور بہت سارے یعنی جو کیا کہتے ہیں، جو سیلیبریٹیز کہہ لیں آپ، ایکٹرز کہہ لیں آپ، کلاکار کہہ لیں آپ، یا پھر سیاستدان کہہ لیں، مشہور لوگ، یہ لوگ ان کے پاس آیا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت وہ بہت بڑے پنڈت اور سوامی مانے جاتے تھے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہم جنات کی مدد لے کر ہر گناہ میں ہم مبتلا تھے، یعنی وہ خود بیان کر رہے ہیں شیخ محب اللہ اپنا واقعہ، جو پہلے کیا تھے، ایک بہت بڑے ہندو پریسٹ تھے، سمجھے آپ۔ اب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا، خود کہتے ہیں اپنے پوری واقعات کہتے ہیں، حتیٰ کہ وہ خود کہتے ہیں، ایک اقتباس میں بتانا چاہوں گا، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بڑا سیاستدان ان کے پاس آیا، تو اس کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ تم 90 سال تک جو ہے زندگی گزارو،
90 سال سے پہلے ہی اس شخص کا انتقال ہو گیا، اس سیاستدان کا۔ دیکھیں آپ کہ شرک کتنی بڑی گمراہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہوا کہیں اس کے رشتہ دار مجھے پکڑ لیں، مجھے ماریں، تو میں نے اپنے پورے جو حواری تھے ان سے کہہ دیا کہ اگر ان کا کوئی آدمی یا ان کا کوئی بیٹا رشتہ دار ملنا ہے تو کہہ دو کہ سوامی صاحب جو ہے کافی بزی ہیں۔ لیکن کہتے ہیں میں حیرت میں مبتلا ہو گیا جب ان لوگوں نے کہا کہ یہ شخص، یہ جو سیاستدان ہے، اس کا انتم کریا جو بھی ہے مردود وہ آپ ہی کو کرنا ہے۔ یعنی دیکھیں آپ کہ کتنی ذلت ہے اولئک، یعنی آپ دیکھیں شر البریہ، کائنات کے اندر سب سے بدترین مخلوق مشرکین کی ہے۔ یعنی آپ سمجھے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یعنی عقل جو ہے یہ عقل سے محروم ہے۔ کہتے ہیں میں گیا اور مجھے وہی تعظیم، وہی تکریم، حتیٰ کہ امریکہ کے اندر میرے آشرم تھے، ہر قسم کی گاڑی، بہرحال وہ چھوڑے، یعنی دنیا کی ہر نعمت اگر مختصر انداز میں کہا جائے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ میں امریکہ سے بھوٹان یا نیپال میں سفر کر رہا تھا، میں نے دیکھا ایک مسلمان زمزم کا پانی لے کر جو ہے جا رہا ہے، تو میں نے پوچھا 5 لیٹر آپ جانتے ہوں گے، تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے، تو انہوں نے پورا قصہ سنایا۔ میں مختصر آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں۔ اس کے بعد انہیں دلچسپی بڑھی، اب وہاں پر وہ سمجھ گئے، وہ پوری تعلیم پڑھنے کے بعد، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے کے بعد 2 آپشن تھے کہ یا تو میں اس کو چھوڑ دوں یا تو میں اس کو، یعنی دنیا چھوڑ دوں یا آخرت چھوڑ دوں۔ اگر اس پر رہوں گا تو آخرت برباد، اور اگر اس کو چھوڑ دوں گا تو دنیا برباد۔ کہا دنیا برباد ہو جو کوئی پرواہ نہیں، میں آخرت کا انتخاب کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ اسلام لایا، اور جب آپ نے اسلام لایا تو آپ کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا گیا، جس کی وجہ سے آپ کی آنکھ زخمی ہو گئی، مکہ میں پھر آپ کا علاج کیا گیا۔ تو دیکھیں ساتھیوں، بہرحال اور بھی بہت ساری تفصیل ہے، بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہدایت انسان کو ملتی ہے، انسان کو چاہیے کہ ہر لمحہ ڈرے کہ کہیں ہم شرک میں مبتلا نہ ہو جائے۔ شیخ عثیمین بیان کرتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، آپ دیکھیں جب ابراہیم علیہ السلام ڈرتے تھے کفر کے فتنے سے، تو آپ کو چاہیے کہ بدرجہ اولا ہم جو ہے اس نعمت کا شکر بھی ادا کریں، اور ہمیشہ اللہ سے اس بات کا سوال کریں کہ اللہ تعالی ہمیں موت دے تو ایمان پر دے۔ یہ پہلی بات ہے کہ کیوں بار بار توحید کو تفصیل سے سمجھنا چاہیے۔ دوسری بات، بہت سارے لوگ اس گمراہی میں بھی ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ توحید ہم سمجھ چکے ہیں۔ دیکھیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ جو فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا ادب نہیں ہے۔ پورے قرآن احادیث کو آپ اٹھا کر دیکھیں، انتا، اتنی تو عربی آپ لوگ جانتے ہوں گے، انتا یہ جمع کا صیغہ ہے یا یہ واحد صیغہ ہے؟ نہیں، یہ جمع کا صیغہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی دعائیں ہیں، آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے واحد اللہ تعالیٰ کو یہ صیغہ یعنی تعدد سے آپ نے مخاطب کیا یا صیغہ واحد سے؟ آپ لوگ بتائیے۔ تو واحد کے صیغے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا، جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ادب کرنے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ادب یہ نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ادب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس کے اندر تعدد کی بو آتی ہے، جمع جو ہے صیغہ ہے، کہتا ہے، یہ ادب ہے۔ اگر میں مثالیں دینا چاہوں، کیونکہ زیادہ تر یہاں پر لڑکیاں موجود ہیں، میں بس بات مثال کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اگر آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ اللہ رب العزت نے والذین آمنوا اشد حبا للہ، شیخ عثیمین رحمہ اللہ ایک بات بیان کرتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو سمجھیں۔ شیخ عثیمین رحمہ اللہ اپنی کتاب فتاوی نور علی درب آپ اٹھا کر دیکھیں، شیخ عثیمین نے ایک لطیف بات کہی، کہتے ہیں کہ میں خاص کر خواتین کو ایک بات کی نصیحت کرنا چاہوں گا، جو یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی بہنوں سے محبت کرتی ہیں، ہے کہ نہیں، جن کی بہنیں ہوتی ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو بہنوں سے محبت کرتی ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ محبت اتنی راسخ ہو جائے کہ جب وہ جب رات کو سونے جا رہی ہیں تو اپنی جو ہے بہن کو یاد کر رہی ہیں، صبح اٹھ رہی ہیں تو اپنی بہن کو یاد کر رہی ہیں، کیا سفر میں جا رہی ہیں بہن کو یاد کر رہی ہیں، ہر وقت بہن کو یاد کر رہی ہیں، اور ہر چیز بہن سے، حتیٰ کہ بہن کی محبت خدا کی محبت پر غالب آ رہی ہے، اور یہ ہو رہا ہے کہ اس محبت کی وجہ سے وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جا رہے ہیں۔ شیخ عثیمین کہتے ہیں یہ شرک فی المحبہ ہے، یہ شرک فی المحبہ ہے، یہ جو حق ہے اللہ تعالیٰ کا، اس حق میں کسی اور کو شریک کیا جا رہا ہے۔
سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تو یہ ایک خوفناک چیز ہے، بلکہ یہاں پر جیسا میں نے کہا والذین آمنوا، اگر آپ غور کریں گے اس پر، یہ جو اشد ہے، ظاہر سی بات ہے، یہ اشد کیا ہے بتائیے آپ مجھے؟ اگر آپ اس کو ذرا تھوڑا تفصیل سے سمجھیں، اگر میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں، اگر آپ اس کی کیا کہتے ہیں نحوی ترکیب کو دیکھیں، تو الذین آمنوا یہ کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے۔ اشد حب للہ کیا ہے؟ یہ خبر ہے۔ تو کیا ہے؟ جملہ کیا ہوا ہے؟ جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب یہاں پر ایک دیکھیں، میں نقطہ ایک سمجھانا چاہتا ہوں، اس لیے میں آپ کو یہ بات تفصیل سے سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اشد، یہ اس میں تفضیل ہے، یعنی اس میں جو درجات ہیں وہ کم و بیش ہوتے ہیں، یعنی محبت جو ہے، یہ اس کے جو درجات ہیں یہ کم و بیش ہوتے ہیں، لیکن مطلب یہ ہوا کہ یہ دوسروں کی محبت، یعنی یہ کیا ہوا مطلب؟ یہ ہوا کہ دوسروں سے بھی محبت کی جا سکتی ہے، مگر ساری محبتیں اللہ ہی کی محبت کی تابع ہونی چاہیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو یہ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے، لیکن پتا ہوتی نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شرک نہیں ہے، حالانکہ یہ کیا ہے؟ یہ بالکل جو ہے شرک ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک اور مثال سمجھیں، میں یہاں پر سمجھانا چاہوں گا آپ کو، شیخ عثیمین کی مجموع الفتاوی آپ اٹھا کر دیکھیں، بہت سارے لوگ اگر آپ لڑکوں میں دیکھیں جو جاب کرتے ہیں، ان کا جو دل ہوتا ہے وہ مکمل اس دن پر لگا ہوا ہوتا ہے کہ 27 کے دن بیڑے ہیں تو اس دن سیلری آئے گی، ہوتا ہے بالکل کہ ہاں بھائی اس دن پیسے آ جائیں گے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ پیسے کب آئیں گے، پیسے مسبب الاسباب کون ہے، یعنی دل مکمل اس دن کو جو ہے لگا ہوا ہوتا ہے، اس سیلری کو لگا ہوا ہوتا ہے۔ انسان یہ بھول جاتا ہے کہ کمپنی پیسے نہیں دے رہی ہے، اللہ رب العزت، یہ قسم کا شرک ہے۔ اسباب پر مکمل اعتماد کرنا یہ شرک ہے۔ بتانا مقصد یہ ہے ساتھیوں، دوسرا نقطہ جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ بسا اوقات انسان کو اس کے شرک کا بھی شعور نہیں ہوتا، یہ دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ اب یہ اگر بہت سارے مراتب ہے، آپ یہ مت سمجھیں کہ بحث یہیں پر ختم ہو گئی ہے، میں بس یہ تمہیدی گفتگو 10 سے 15 منٹ چلے گئے مجھے پتا ہے، لیکن یہ تمہیدی گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ توحید کتنی اہم ہے، اس کے مراتب کو سمجھے۔ اللہ اکبر، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے مراتب توحید میں کمال کے 4 مراتب بیان کیے۔ پہلا جو مرتبہ بیان کیا وجود کا، دوسرا مرتبہ جو بیان کیا خلق کا، تیسرا مرتبہ جو بیان کیا تدبیر کا، اور چوتھا مرتبہ جو بیان کیا وہ ہے عبادت کا۔ کیا مانا؟ کہ پہلے یہ بات کو مانا جائے کہ واجب الوجود جو ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، وحدت الوجود نہیں کہا میں نے، واجب الوجود کہا۔ دوسری جو چیز ہے خلق، یعنی کائنات کے اندر خلق، یہ تخلیق کا جو تصرف، یہ تخلیق کا جو امر، یہ تخلیق کا جو فعل ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ ہر چیز کو بنانے والا، پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، کوئی کسی اور کے پاس اختیار نہیں کہ وہ تخلیق کریں۔ تیسری چیز تدبیر، یہ پورے چیز تصرفات اللہ تعالیٰ کے افعال، اللہ تعالیٰ کے کام، اس میں بھی کسی کا دخل نہیں۔ اور چوتھا مرتبہ عبادت، یعنی ہر وہ، چاہے وہ جسمانی عبادتیں ہوں، قلبی عبادتیں ہوں، مالی عبادتیں ہوں، یہ تمام عبادتیں کس کے ساتھ خاص ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص۔ تو یہ بھی مراتب ہے۔ بہرحال اب ہم اس میں نہیں جاتے، آئیے دیکھتے ہیں کہ شریعت کے اندر توحید کے فوائد کیا ہیں، ہم قرآن ہی سے لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، چلیے اس کو آپ لوگ ہو سکے تو نوٹ کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کل ہم نے درس کو کہاں روکا تھا؟ علامہ رحمانی کے اقتباس سے۔ علامہ رحمانی جب بخاری کا درس دے تھے جامعہ سلفیہ کے اندر، آپ نے کیا کہا کہ قیامت کے دن ترازو میں صرف اس بات ہی نہیں بلکہ نفی بھی تولی جائے گی، یعنی آپ کو سنت سے کتنی محبت ہے یہ بھی تولا جائے گا، اور اس کے برخلاف آپ کے دل میں بدعت اور اہل بدعت سے کتنی نفرت ہے یہ بھی تولا جائے گا۔ توحید بھی تولی جائے گی اور شرک سے نفرت و بیداری بھی تولی جائے گی، ٹھیک ہے؟ شیخ امان الجامی عقیدہ تدمریہ کی شرح کرتے ہوئے ایک آیت کی تفسیر، وہ آیت جو معروف آیت ہے سورہ بقرہ کی، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اب پہلی چیز تو یہ ہے کہ آئیے ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، ترجمے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی تفسیر میں کتنی لطیف بات شیخ محمد امان الجامی نے کہی۔ دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت ضلالت سے روشن ہو چکی ہے، اس لیے جو شخص اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑی کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اب
آئیے دیکھتے ہیں کہ شیخ محمد امان الجامی نے عقیدہ تدمریہ میں اس کے متعلق کیا کہا۔ پہلی بات جو شیخ نے کہی کہ یہ آیت بہترین تفسیر ہے توحید کی، واضح طور پر۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ اس کے اندر پہلے کفر کا ذکر کیا گیا ہے، طاغوت کا ذکر کیا گیا ہے ایمان سے پہلے۔ پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ طاغوت کا انکار کرے، طاغوت کی تردید کریں۔ اگر انسان کے پاس ایمان ہے، اور وہ ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، لیکن اگر وہ اس طاغوت کا انکار نہیں کرتا، اس طاغوت کی تردید نہیں کرتا، تو چاہے وہ دعا کرے، استعانہ کرے، نذر کرے، یہ اس کے لیے کوئی نفع مند نہیں۔ تو انسان کو اپنی عبادت میں مخلص ہونا چاہیے، اور اس کا طاغوت کا انکار کرنا چاہیے جامع اعتبار سے ہر عالم میں۔ یہاں پر آپ دیکھیں، پھر ایک بات شیخ نے اور بھی کہی کہ یہ صرف کلمہ توحید کے لیے، رسالت کے لیے بھی ہے۔ کیا معنی؟ کہ جب محمد رسول اللہ کہے تو وہ اس بات کا اقرار کرے کہ میں اتباع اور اطاعت صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مطلقاً کسی اور کی اطاعت یا کسی اور کی اتباع کو میں اپنے اوپر مطلقاً واجب قرار نہیں دوں گا۔ یہی وجہ ہے علماء کہتے ہیں کہ جب کلمہ پڑھایا جائے غیر مسلم کو تو کلمہ علماء پڑھائے۔ کیوں ساتھیوں؟ جب آپ کلمہ پڑھائے تو واضح طور پر اسے کہیں، قادیانی اگر آپ کے پاس آئے اور قادیانی کہے کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، ہم کیا کہیں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول نہیں۔ علماء جب اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں تو کیسے پڑھائیں گے ساتھی؟ علماء کہیں گے کہ تم اس بات کی بھی گواہی دو کہ قادیانی جھوٹا ہے، مکار ہے، دجال ہے، مرتد ہے، بے دین ہے، زندیق ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے تو ابھی بھی کفر کے اثرات نہیں نکلے، ابھی بھی طاغوت سے محبت باقی ہے۔ تو توحید کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ایمان لائے تو طاغوت کے انکار کے ساتھ اثباتاً اور نفیاً۔ یہ پہلی بات تھی ساتھیوں جو قرآن مجید سے ہم کو سیکھنے کو ملی، کہ توحید قابل قبول اسی وقت ہے جب انسان توحید کا اقرار کرے طاغوت کے انکار کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، دوسرا نقطہ، فائدہ کیا ہے توحید کا؟ اگر یہ توحید انسان کے پاس نہیں ساتھیوں، بات غور سے سمجھیں، تو اس کے اعمال برباد ہونے والے ہیں۔ اللہ کے پاس اس کے کسی عمل کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کیا کہا؟ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، سورہ فرقان کے اندر، کہ یہ لوگ قیامت کے دن آئیں گے اپنے اعمال لے کر، لیکن ان کا ایک عمل بھی اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا، بلکہ یعنی کفار کا ذکر ہو رہا ہے، بلکہ ان کے پورے اعمال ہباء منثورا ذرات بنا کر اڑا دیے جائیں گے۔ کیوں ساتھیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، لیکن پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا مقصد بھی بیان کیا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ احسن کی تعریف کرتے ہوئے فضیل ابن یاد رحمہ اللہ نے کہا کہ اعمال کے دو پہلو ہیں، ایک ہے ظاہری پہلو، ایک ہے باطنی پہلو۔ ظاہری پہلو سے مراد یہ ہے کہ عمل میں اخلاص ہونا چاہیے، شرک سے وہ پاک ہونا چاہیے، اور ظاہری پہلو یہ ہے کہ اس کا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ کے پاس اس کا عمل مقبول نہیں ہے۔ امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ حلیۃ الاولیاء کے اندر نقل کرتے ہیں، بلال ابن سعد رحمہ اللہ فرماتے ہیں صلاۃ لا يقبل معهن عمل، کہ تین ایسی چیزیں ہیں اگر وہ عمل کے ساتھ ہوں گے تو وہ عمل قبول نہیں ہوگا، الشرک والکفر والرای۔ قیل وما الرای؟ قال یترک کتاب اللہ و سنت رسولہ ویعمل برأیہ۔ کہتے ہیں بلال ابن سعد کہ رائے یہ ہے کہ پہلے تو اگر شرک ہو، پھر اس کے بعد کیا ہو؟ کفر ہو، اور پھر رائے ہو۔ اگر یہ تین چیزیں ہو، رائے کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو چھوڑ کر عمل کیا جائے۔ امام ابو داؤد الطیالسی رحمۃ اللہ علیہ مسند کے اندر نقل کرتے ہیں، اور شیخ البانی رحمہ اللہ صحیحہ کے اندر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی فضیلت بیان کر رہے تھے، تو اس وقت ایک شخص آئے جن کا نام تھا کہمس الہلالی۔ انہوں نے اسلام نہیں لایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نئے بعد میں وہ اسلام لائے، اور جب ان نئے اسلام لائے، اور اس وقت جب اللہ کے رسول سے ملاقات کے لیے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی فضیلت سنا رہے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے، نئے اسلام لائے تھے، کافی شوق ہوا، ایک سال تک وہ غیر حاضر رہے۔ ایک سال کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ اتنے کمزور کیسے؟ کہا اللہ کے رسول آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ کہا نہیں۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں 1 سال پہلے آپ سے ملنے آیا تھا، آپ اس وقت روزے کی فضیلت بیان کر رہے تھے، اور اس وقت سے لے کر اب تک میں مسلسل روزے رکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر! 1 سال تک لا سام من لا ساما، یعنی یہ جو روزے ہیں، جو سام ابد ہے، یعنی جو ہمیشہ روزے رکھے جاتے ہیں، اللہ کے پاس اس کی کوئی اہمیت نہیں، یہ قابل قبول نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ دیکھیں 1 سال روزے رکھنے کے بعد، بقول علامہ رحمانی، ترجمہ تو میں نہیں کر رہا ہوں، یعنی اس چیز کی وہاں پر تعریف نہیں کی گئی، مذمت کی گئی کہ ایسے روزہ رکھنے کا آپ کو کس نے حکم دیا؟ یعنی رائے شریعت کے اندر رائے کی اہمیت نہیں، شریعت کے اندر قرآن و سنت وحی کی اہمیت ہے۔ یہ نقطہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اگر شرک اس کے اندر داخل ہوگا تو اللہ کے پاس اس کی کوئی بھی عبادت مقبول نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں ایک اور مثال سے بھی آپ بات سمجھیں، اللہ رب العزت نے سورہ عمران کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہا مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا كمثل ريح فيها سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فهلكت وما ظلمهم الله ولكن انفسهم یظلمون۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ عمران کے اندر ارشاد فرمایا کفار کے متعلق، یہ کہا یہ کفار جو خرچ اخراجات کریں، اس کی مثال یہ ہے کہ تند ہوا چلی جس میں پڑ رہا تھا، جو ظالموں کی کھیتی پر پڑا اور اسے تہس نہس کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے؟ میں اس کو تفسیر سے سمجھاتا ہوں، غور سے سمجھیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ تفسیر قرطبی کے اندر نقل کرتے ہیں، اور اس بات کو ذرا تفسیر سے سمجھیں۔ کہتے ہیں امام قرطبی، یہ آیت کا معنی یہ ہے کہ کافروں کے خرچ کیے ہوئے مال کے باطل اور ضائع ہونے اور اس کے نفع بخش نہ ہونے کی مثال ہے۔ یعنی کافر نے جو نیکی کی ہے وہ نیکی باطل ہو گئی، ضائع ہو گئی اور نہ نفع بخش ہوئی۔ اور مثال کیا دے رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ ایک کھیتی اور فصل کی طرح ہے، جسے سخت ٹھنڈی ہوا یا آگ لگی ہو، یعنی کھیتی، اور اس نے اسے جلا کر خاک کر دیا، یعنی یہ کھیتی ہے، اور اس کے مالکوں کو ذرہ بھر بھی فائدہ نہ ہو، حالانکہ اس سے نفع اور فائدے کی امید رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وما ظلمهم اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن انفسهم یظلمون، لیکن وہ خود ہی کفر و معصیت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے حق کا انکار کر کے اپنے جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا کہ انہوں نے زراعت کے وقت بغیر اس کی جگہ کے بغیر کھیتی کاش کی، بس اللہ تعالیٰ نے انہیں ادب سکھایا۔ بہرحال اس کو اور ایک تفسیر سے سمجھے تاکہ اور بات واضح ہو۔ شیخ عبد الرحمن ناصر السعدی تفسیر سعدی میں بیان کرتے ہیں، پھر اللہ نے کافروں کے مال خرچ کرنے کے بارے میں ایک مثال بیان فرمائی کہ وہ لوگ مال خرچ کر کے اللہ کے نور کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راہ سے روکتے ہیں، تو یہ کوشش ناکام رہے گی۔ جیسے کوئی شخص فصل بوئے اور اس کا نتیجہ ملنے اور اس سے پیدا اور حاصل ہونے کی امید ہو، اچانک، یعنی کھیت اس نے لگا دیے اور اب اسے امید ہے کہ نفع ہونے والا ہے، اچانک کھیتی پر ایک سخت ٹھنڈی ہوا چلے جس سے کھیتی تباہ ہو جائے، اس کے حصے میں صرف محنت، مشقت، حسرت اور افسوس ہی آتا ہے۔ کافروں کا بھی یہی حال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، کہ بے شک کافر اپنے مال کی راہ سے روکنے کے لیے اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، یہ خرچ کریں گے پھر یہ ان کے لیے حسرت کا باعث بن جائیں گے، پھر یہ مغلوب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ظلمهم اللہ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا کہ ان کے عمل ضائع کر دے، ولیکن انفسهم یظلمون، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، وہ اس طرح کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، اس کے رسولوں کو جھٹلایا اور اللہ کے نور کو بجھانے کی کوشش کی۔ ان بدعملیوں کی وجہ سے ان کی نیکیاں ضائع ہو گئی اور مال تباہ ہو گئی۔ اب جن آیتوں سے یہ بات واضح ہوئی ساتھیوں کہ اللہ کے پاس کوئی نیکی اس وقت تک قبول نہیں، چاہے وہ صدقہ ہو، چاہے وہ روزہ ہو، یعنی چاہے وہ مالی عبادات ہو، چاہے وہ جسمانی عبادات ہو، جب تک کہ وہ عمل کے اندر توحید نہ ہو۔ تیسری چیز جو میں آپ لوگوں کو آج سمجھانا چاہوں گا وہ یہ ہے، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی معروف کتاب الفوائد کے اندر فرماتے ہیں، ذرا تھوڑا سا مشکل ہے لیکن سمجھنے کی کوشش کریں۔ کہتے ہیں کہ تمام معصیتوں کی جڑ یا تمام معصیتوں کا دار و مدار
چاہے وہ معصیت، چاہے وہ گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو، وہ تین ہے، غور سے سنیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ کے علاوہ کسی اور سے لگا رہے یا کسی اور سے جڑ جائے، دوسرا حالت غضب، تیسرا حالت یعنی جو خواہشات کا عالم ہے یا خواہشات کی دنیا ہے۔ کہتے ہیں اگر غور کیا جائے، جب انسان کا دل کسی اور سے جڑ جاتا ہے تو نتیجتاً وہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، حالت غضب میں وہ قتل میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور شہوت اور خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے وہ زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ فرقان کے اندر ان تینوں کو ایک جگہ ذکر کیا، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون۔ اب دیکھیں تینوں چیزوں کو اللہ رب العزت نے ایک ساتھ ذکر کیا، شرک کو، قتل کو اور زنا کو۔ اب کہتے ہیں کہ یہ تینوں جو چیزیں ہیں، یہ جو تینوں امور ہیں، یہ ایک دوسرے کی طرف جو ہے اپنے آپ کو بلاتے ہیں۔ شرک ظلم ہے، شرک، اور یہی شرک کیا کرے گا؟ انسان کو برائی کی طرف، فحاشی کی طرف لے کر جائے گا۔ جس طرح توحید انسان کو اخلاص کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں، کیونکہ وہ موحد تھے، علامہ ابن قیم کہتے ہیں کیونکہ وہ موحد تھے، اللہ رب العزت نے وہ توحید کیونکہ ان کو مخلص بناتا ہے، ان کی اخلاص کی برکت سے اللہ رب العزت نے ان کو چن لیا اور ان کو معصیت سے محفوظ کر دیا۔ اسی طریقے سے شرک کی وجہ سے فحاشی وجود میں آتی ہے، اور یہ شرک کیونکہ ظلم ہے، جس طرح توحید عدل ہے، شرک ظلم ہے۔ توحید عدل ہے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کی گواہی دی، اور شرک ظلم ہے، تو یہ ظلم آپ کو کہاں لے کر جاتی ہے؟ یہ ظلم آپ کو بے حیائی اور یہ ظلم آپ کو معصیت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اور پھر اگر آپ دیکھیں ویسے ورثہ، یہی پھر بے حیائی آپ کو شرک میں مبتلا کرے گی، یہی بے حیائی آپ کو ظلم میں یا قتل میں بھی مبتلا کرے گی۔ تو کہتے ہیں اس آیت کی روشنی میں کہ پتہ یہ چلا کہ جس طرح تمام خیر کے دروازے توحید سے کھلتے ہیں، اطاعت کے دروازے توحید سے کھلتے ہیں، اور سعادت کے، عدل کے، احسان کے، رحم کے، کرم کے، جود و سخا کے، اصلاح کے، یہ دروازے جس طرح توحید سے کھلتے ہیں، اسی طریقے سے معصیت، گمراہی، زندقیت، لا الہ یعنی الحاد، یہ پورے دروازے کہاں سے کھلتے ہیں؟ یہ پوری معصیت، پوری گمراہی، پورا شرک، یہ شرک سے کھلتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا ساتھیوں کہ توحید یہ معصیت کی جڑ ہے، اور جیسا قرآن مجید کے اندر آتا ہے الا بقلب سلیم، کہ قیامت کے دن جو قلب سلیم لے کر آئے گا۔ قلب سلیم کیا ہے ساتھیوں؟ ایک وہ دل جس کے اندر کیا ہو؟ شرک نہ ہو، توحید ہو، یعنی اثبات توحید، نفی شرک۔ پھر دوسری چیز میں قیم فرماتے ہیں اثبات سنت، سنت کا اثبات ہو، سنت سے محبت ہو، بدعت سے نفرت ہو۔ پھر حکم فرما برداری ہو، خواہشات کی پیروی نہ ہو۔ پھر غفلت نہ ہو، ذکر ہو، یعنی انسان غافل نہ ہو، انسان باشعور ہو۔ اور چوتھی چیز اس کے اندر ریا نہ ہو، اخلاص نہ ہو۔ الجواب الکافی کے اندر بیان کرتے ہیں۔ تو یہ کتنی باتیں ہوئی ساتھیوں؟ یہ معصیت۔ چلیں ایک اور بات، کل ایک طالب علم نے بڑی اچھی بات کہی کہ صحبت کا ہمیں پتا چلا اس درس میں کہ صحبت کتنی ضرورت ہے، لیکن یہاں پر ایک بات بتانا چاہوں، اگر آپ کی صحبت اچھی ہے لیکن وہ صحبت کے باوجود آپ کے پاس اگر توحید نہیں، تو وہ اچھی صحبت بھی آپ کو جو ہے بچا نہیں سکتی۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اعلام الموقعین کے اندر بڑی لطیف بحث کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس بحث کو سمجھیں۔ تھوڑی بہت بحث یوں سمجھے آپ لمبی، لیکن اس کو سمجھے، کافی مفید بحث ہے۔ میں نے کوشش کی اس کا اردو ترجمہ تلاش کرنے کی، کافی کوشش کی لیکن مجھے ملا نہیں، اس وجہ سے میں آپ کو کوشش کروں گا کہ آسان انداز میں اس کو سمجھاؤں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں سورہ تحریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، سورہ تحریم کی جو آخری آیتیں ہیں، ضرب اللہ مثل الذین کفروا امرات نوح و امرات لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فقانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا قيل ادخلوا النار مع الداخلين وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني لي إنك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين۔ یہ تین آیتیں غور کریں۔ اب یہاں پر اس کا ترجمہ ہم پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو بات واضح ہو جائے۔
اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہتا ہے؟ پہلی چیز اللہ رب العزت کہتا ہے، مثال بیان فرمائے، اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے نوح کی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی، یہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو شائستہ اور نیک بندوں کے گھر میں تھے، پھر ان کی انہوں نے خیانت کی، پس وہ دونوں نیک بندے ان سے اللہ کی کسی عذاب کو روک نہ سکے اور حکم دے دیا گیا دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ دوزخ میں چلی جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال فرمائی، جبکہ اس نے دعا کی کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے بچا اور مجھے ظالم لوگوں سے خلاصی دے۔ اور مثال بیان فرمائی مریم بنت عمران کی، جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی، پھر ہم نے اپنی طرف سے اس میں جان پھونک دی، اور مریم نے اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور عبادت گزاروں میں سے تھی۔ یہ تین مثالیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں علام الموقعین کے اندر بڑی لطیف بحث کی علامہ ابن قیم نے، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو سمجھیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سورہ تحریم کے اندر آخر میں اللہ تعالیٰ نے تین مثالیں فرمائی، یہاں سے علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ ان آیتوں کے اندر تین مثالیں ہیں، ایک کافروں کی اور دو مومنوں کی، ٹھیک ہے۔ کافروں کی مثال کیا ہے؟ کافروں کی مثال یہ ہے کہ کافر قیامت کے دن ان کو عذاب دیا جائے گا ان کی کفر کی وجہ سے، اور جو مخالفت انہوں نے اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور مؤمنین کی ہے۔ جب تک یہ کفر ان کے اندر موجود ہوگا، نہ ان کا کوئی خونی رشتہ، نہ کوئی صلہ رحمی جو بھی نکاح سے ہوا ہو یا کسی قسم کا تعلق مومنوں سے ہو، یہ کچھ نفع نہیں دے گا، یہ پورے تعلقات قیامت کے دن کٹ جائیں گے، الا یہ کہ جو تعلقات توحید پر اللہ کے لیے جو ہے قائم ہو۔ اچھا، اب ایسا اگر ہوتا کہ کافروں کو اگر کوئی تعلق بچا سکتا تھا، چاہے وہ تعلقات ازواجی تعلقات ہی کیوں نہ ہو، تو یہ سب سے پہلے کسے فائدہ مند ہوتا؟ سیدنا لوط اور سیدنا نوح علیہ السلام کی بیویوں کو۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس آیت میں یہ بات فرما دی کہ یہ لوگ بھی کہاں جانے والے ہیں؟ جہنم میں جانے والے ہیں۔ تو یہ آیت ہر اس کافر کے امید کو کاٹ دیتی ہے، یہ آیت ہر اس کافر کے امید کو کاٹ دیتی ہے جو اللہ کی مخالفت کرتا ہے، اللہ کی احکامات کی مخالفت کرتا ہے، اور یہ امید رکھتا ہے کہ کسی کا تقوی، کسی کی نیکی اسے کام آئے گی۔ پیر و مریدی کا تو یہی سلسلہ ہے، وہ مرید تو یہی سمجھتا ہے کہ مرشد کی نیکی اس کو کام آ جائے گی۔ آپ دیکھیں سبحان اللہ، پھر کہتے ہیں کہ اگرچہ کتنے بھی گہرے تعلقات کیوں نہ ہو، کیونکہ دیکھیں آپ، جو شوہر اور بیوی کا تعلق ہوتا ہے کافی گہرا تعلق ہوتا ہے، باپ اور بیٹے کا تعلق ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو دیکھ لے اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کو دیکھ لیتی کو سعدی شہرازی نے کیا کہا؟ پسر نوح بابدا بانشس خاندان نبوت از گم شد۔ نوح کے بیٹے اگرچہ نبوت کے خاندان میں سے تھے، لیکن وہ کیا ہو گئے؟ گمراہ ہو گئے۔ پھر قیامت کے دن کوئی، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کہتے ہیں ابن قیم آیتیں نقل کرتے ہیں، لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامت یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا واتقوا یوم لا تجزی نفس نفس شیئا واخشوا یوم لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا ان وعد اللہ حق۔ یہ تمام آیتوں سے یہ بات انہوں نے واضح کی کہ قیامت کے دن کسی کا تعلق یا کسی کی دوستی انسان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ یہ کون سی مثال ہے ساتھیوں؟ یہ پہلی مثال ہے۔ اچھا، یہ یعنی پھر کہتے ہیں کہ یہ تمام آیتیں اس بات کا رد کرتی ہے کہ مشرکین جس امید میں رہتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی ہماری مدد کر پائے گا یا کسی سے ہمارا تعلق جڑا تو وہ ہماری مدد کر پائیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ چلیے دوسری مثال کہتے ہیں، باقی دو مثالیں کن کی ہے؟ عورتوں کی۔ کہتے ہیں ذرا غور سے سمجھے، بات سمجھے، کہتے ہیں دوسری مثال ہے فرعون کی بیوی کی۔ اللہ اکبر، کس کی؟ فرعون کی بیوی کون ہے؟ آسیہ۔ آپ کے اوپر کتنا ظلم کیا گیا ساتھیوں، اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں، بات سے بات یاد آئی تو میں نے لکھ کر رکھی، امام ابو یعلا مسند کے اندر نقل کرتے ہیں، عبد الرزاق اپنے مصنف کے اندر نقل کرتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب ان پر ظلم کیا گیا تو آپ کے دو ہاتھوں پر اور دو پیروں پر جو ہے کیلے مار دیے گئے، جس کی وجہ سے وہ حرکت نہیں کر پاتی تھی، حتیٰ کہ فرشتے، آپ کا مقام یہ تھا کہ فرشتے آپ پر سایہ کرتے تھے اور اس سائے میں آپ نماز پڑھتی تھی، اور اللہ سے آپ نے اسی میں دعا کی کہ اللہ مجھے جنت میں گھر چاہیے اور تیرے قریب چاہیے۔ بلکہ سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ فرعون نے، اس بدبخت نے آپ کے پیٹ پر اتنا بڑا پتھر رکھ دیا جس کی تکلیف برداشت نہ کر کر آپ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئی۔ ان کی مثال بیان کی گئی یہاں پر قرآن مجید کے اندر، سورہ تحریم کے اندر۔ ابن قیم بیان کرتے ہیں کہ یہ
اس عورت کا ذکر ہے جس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ کافر کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر ایک بات پتا چلی کہ اگر ایک مومن کا تعلق کافر سے ہے تو وہ بھی اسے کوئی نقصان نہیں دے گا، یعنی کافر کے اعمال اور کافر کا جو کفر ہے اسے نقصان نہیں دے گا۔ یعنی کسی کی معصیت کسی مومن کی عبادت کو مؤثر نہیں کر سکتی، یہ بات کیوں؟ فرعون کی بیوی تھی، لیکن کیونکہ فرعون کی بیوی تھی اس وجہ سے ان کی عبادت میں یا ان کے مرتبے میں کچھ کمی نہیں آئی، مفہوم مخالفہ۔ پھر تیسری مثال کس کی دی؟ مریم کی۔ مریم کا نہ تو کوئی شوہر ہے پہلی مثال میں شوہر مومن تھا، سیدنا لوط علیہ السلام، سیدنا نوح۔ دوسری مثال میں شوہر کافر ہے، فرعون۔ تیسری مثال میں نہ شوہر ہے ہی نہیں، تو مسئلہ ہے ہی نہیں کہ کافر اور مومن کا۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 3 قسم کی عورتوں کا ذکر کیا، ایک کافرہ کا جس کا تعلق مومن لوگوں سے ہے، دوسرا مومنہ کا جس کا تعلق کافر سے تھا، اور تیسرا ایک ایسی عورت کا جو نکاح نہیں ہوا، اس کا تعلق کسی سے نہیں تھا۔ اب کہتے ہیں پہلی طرح کی عورتیں، یعنی پتا کیا چلا؟ پہلی طرح فرسٹ کیٹیگری سے، پہلے طبقے سے یہ پتا چلا کہ کسی سے آپ کا نسب ملنا یا کسی سے تعلق رہنا یہ آپ کو نقصان نہیں دے سکتا، اور تیسرا کسی سے تعلق بھی ہو اور ایسا تعلق ہو جو تعلق یعنی جس سے تعلق ہو وہ خراب ہو تو اس سے آپ کو نقصان نہیں ہو سکتا۔ پہلا طبقہ فائدہ نہیں، دوسرا طبقہ نقصان نہیں، اور تیسرا اگر تعلق نہ ہی ہو تو نہ بھی نقصان نہیں ہو سکتا، بالکل بھی تعلق نہ ہونا، اچھا نہ برا، تب بھی نقصان نہیں ہو سکتا۔ تو پتا کیا چلا کہ جب نقصان تعلقات سے نہیں ہو سکتا تو نقصان ہوگا کس سے؟ شرک سے، مخالفت سے، معصیت سے۔ تو پتا کیا چلا کہ عمل اہم ہے ساتھیوں یا نسب اہم ہے؟ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ کسی قسم کا تعلق انسان کو نفع نہیں دے گا۔ اچھا، ایک اور نقطہ جو ہمیں پتا چلتا ہے قرآن مجید سے وہ یہ ہے کہ بہترین تربیت یہ ہے۔ یہاں پر میں اپنی بات کو روکتا ہوں کیونکہ 50 منٹ کافی وقت ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ ہم یہیں پر آج کے درس کو روکتے ہیں، اور جو کچھ بھی اس میں غلطیاں ہوئی ہے وہ ہمارے اور نفس اور شیطان کی طرف سے ہوئی، جو کچھ بھی اس کے اندر خیر کی باتیں ہوئی ہے وہ اللہ کے فضل اور کرم سے رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔